بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے برادریزم کے حوالے سے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ تمام شعبوں کے اندر برادریزم کو ترجیح دی جاتی ہے، جب کہ میرٹ کی جو ہے وہ دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ باصلاحیت جو لوگ ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، کیونکہ جو افسران بالا ہوتے ہیں وہ کسی اور پارٹی یا کسی اور برادری سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمیشہ وہ کسی جاب کے معاملے میں یا کوئی سلیکشن کے معاملے میں میرٹ کو چھوڑ کر برادری کو ترجیح دیتے ہیں، جس سے بہت سی برائیاں جنم لے رہی ہیں، ایک مایوسی پھیل رہی ہے معاشرے کے اندر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ برادریزم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو برادریاں ہوتی ہیں یہ پہچان کے لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، مگر برادری کی بیس پہ کسی کی صلاحیتوں کو نظر انداز کرنا، ہماری تو ایک سب سے مین برادری ہونی چاہیے وہ مسلمان ہونے کی۔ اس کے علاوہ یہ جو ہماری برادریاں ہوتی ہیں یہ صرف پہچان کے لیے ہوتی ہیں۔ سب سے اہم برادری ہماری جو ہے مسلمان ہونے کی ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد یہ انسانیت جو ہے یہ سب سے اہم ہوتی ہے، انسانیت سے محبت ہونی چاہیے۔ پھر جو میرٹ ہوتا ہے اس کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے، میں مختلف اداروں کے اندر جاتا ہوں تو وہاں پہ اگر سربراہ جو ہے جو وہ کسی اور برادری سے تعلق رکھتا ہے تو وہ جو ہے نظر انداز کرتا ہے، یعنی میٹھی گولی جسے آپ کہتے ہیں، وہ نہ تو ایک برادری کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی نفسیات ایسی ہوتی ہے کہ وہ نہ آپ کا کام کرتے ہیں اور نہ آپ کو نہ کرتے ہیں، یعنی ایسی میٹھی پالیسی وہ اختیار کرتے ہیں کہ آپ پوری زندگی ان کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ پھر غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پہ، جو ایک تو ہوتا ہے اسٹریٹ لوگ، یس کا مطلب یس، نو کا مطلب نو، لیکن کچھ ایسے میسنے ٹائپ کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا نہ آپ کو آپ کے کام کے سلسلے میں منع کرتے ہیں اور نہ ہی آپ کو وہ یس کرتے ہیں، وہ ٹالتے رہتے ہیں، آپ کو جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہ حالانکہ وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں سمجھتے ویسے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں، تو جھوٹ کا وہ سہارا لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ خاص کر میں نے دیکھا ہے پڑھے لکھے لوگ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اس معاملے میں۔ پھر وہ بچوں کو کیا تعلیم دیں گے جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں؟ جی کسی کام کے سلسلے میں آپ کو ڈیٹس دیتے رہتے ہیں، جب آپ اس ڈیٹ پہ رابطہ کرتے ہو تو کوئی اور بہانہ لگا لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں نا بڑے خطرناک ہوتے ہیں، میسرے ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں۔ اسٹریٹ بندہ ہونا چاہیے۔ اچھے لوگ ہر برادری کے اندر موجود ہیں جن کی پالیسی جو ہے بڑی اچھی ہوتی ہے، واضح پالیسی ہوتی ہے، لیکن اکثریت ایسی ہوتی ہے جو ازم کر کے باصلاحیت لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں آپ دیکھیں کوئی باصلاحیت بندہ ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، تو اس کو آگے آنے کا موقع دینا چاہیے۔ جب اگر میرے ساتھ تعداد زیادہ ہے، اگر میری اکثریت ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ اقلیت میں ان کے ساتھ زیادتی کروں، یا جو اقلیت والے ہیں ان کو جب کبھی موقع مل جائے تو وہ اکثریت والوں کے ساتھ زیادتی کریں۔ اپنے اقتدار ظرف اونچا ہونا چاہیے۔ کم ظرف بندہ کسی بھی برادری کے اندر ہوگا نا، جب اس کو موقع ملے گا کہ اقتدار ملے گا یا پاور ملے گی تو وہ دوسروں کو حقیر جانے گا۔ حالانکہ اللہ کے نزدیک پتہ نہیں کون بندہ اچھا ہوتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو حقیر جاننے والے یا کسی کو بڑا رتبہ دینے والے؟ یہ ہے کہ اخلاقیات ہونی چاہیے اور اندر سے بندہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ جو آپ سامنے ہوں اس سے ہوں، وہ اندر سے بھی ہوں، اندر سے آپ کچھ ہوں، باہر سے آپ کچھ ہوں۔ تو یہ میسنی پالیسی جو ہے یہ ختم کرنی چاہیے۔ ہمیشہ انسان کو اچھا ہونا چاہیے۔ پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جب ان کے پاس مرتبہ نہیں ہوتا ہے تو وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ان کے پاس مرتبہ آ جاتے ہیں تو وہ دوسرے لوگوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں، مثلا دوسرے لوگوں کو حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا وہی انسان ہوتا ہے جو برے وقت میں بھی اچھا ہے، اچھے وقت میں بھی اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے اچھے وقت میں تو ہر کوئی آپ کے ساتھ چلتا ہے، اصل دوست وہ ہوتے ہیں جو آپ کے برے وقت میں آپ کے ساتھ چلیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں ہوں تو میرا برا وقت چل رہا ہے فار ایگزامپل،
تو اس برے وقت میں جو میرے ساتھ چلیں گے مجھے ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اچھے وقت میں یا جب حالات میرے بن جائیں گے اچھے, اس وقت تو ہر کوئی ساتھ چلے گا. اس وقت یہ جو میسرے ٹائپ ہوتے ہیں لوگ, یہ چیٹر ہوتے ہیں, یہ اس وقت آپ کی ٹیسی شروع کر دیتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ یہی سب سے ہمدرد ہیں آپ کے. تو ایک جو باشعور بندہ ہوتا ہے اس کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کون میرے ہمدرد ہیں اور کون میرے برے وقت میں میرے ساتھ چلنے والے ہیں اور کون میرے اچھے وقت میں میرے ساتھ چلنے والے ہیں. تو ہمیشہ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچا جائے, کیونکہ ہم انسان نے ہمیشہ یہاں پہ نہیں رہنا ہے. تو بھلائی کے کام کرنے چاہیے, دل اچھا رکھنا چاہیے, دل صاف رکھنا چاہیے, اللہ بھی مدد کرے گا. تو میری اس ویڈیو کو جو ہے آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور اس کو شیئر بھی کرنا ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مہربانی, تھینک یو, اللہ حافظ.